اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال البخاري رحمه الله تعالى عند هذه الآية الكريمة: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي أمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه أصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. تفرد به البخاري رحمه الله تعالى. ورواه أيضا في الاستقراض وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن فليح به مثله. ورواه أحمد من حديث أبي حسين النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، اس پر اس سند سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ حضور پاک سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا: ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والآخرة۔ کوئی مومن ایسا نہیں مگر اس کے لیے میری ذات جو ہے ہر چیز پہ مقدم ہے، حتیٰ کہ اپنے نفس میں بھی مقدم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ نے فرمایا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی کا مقام جو ہے تمہارے نفس سے بھی زیادہ مقدم، زیادہ محترم، زیادہ مکرم ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ أَصْبَتُهُ۔ اگر کوئی مومن فوت ہو جائے، جائیداد چھوڑے، مال چھوڑے، تو اس کے رشتہ دار اس کے وارث بنیں گے، اس کے ذوی الارحام، ذوی الفرائض، عصبات وارث بنے گا۔ ان ترک دینا او ضیاعا، اگر کوئی بندہ مر گیا اس پہ قرضہ ہے لیکن کوئی قرض ادا کرنے والا بھی نہیں ہے، تو فرمایا فلیأتنی، میرے پاس آئے، فانا مولا، میں اب اس کا متولی ہوں۔
میں ہی اس کا دوست ہوں اور میں ہی اس کا مددگار ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ مقصود یہ ہے کہ حضور کی ذات جو ہے بندے کے لیے تمام کائنات سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب۔ باقی مال کا وارث تو وہ ہوتا ہے جو حقدار ہے، اور حضور نے فرمایا چونکہ تم لوگوں کو میں جان سے زیادہ محبوب ہوں، اب بندہ مر گیا، قرضہ ہے تو کون ادا کرے گا؟ فرمایا میرے پاس آؤ، میں ادا کروں۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم عن نبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انا اولا بكل مؤمن من نفسه، ہر مومن پر میں اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا۔ فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، اگر کوئی بندہ مر جائے اور قرضہ چھوڑ جائے اور قرضے کے ادا کرنے کا سبب بھی نہ ہو تو حضور نے فرمایا میری طرف آئے۔ ومن ترك مالا فهو لورثته، اور اگر وہ جائیداد چھوڑے تو اس کے وارثوں کے لیے ہے، مجھے دولت دنیا کی کوئی غرض نہیں کہ میں اولا کا منع یہ نہیں کہ میں اس کی جائیداد کا بھی وارث بنوں، نہیں، وارث اس کے رشتہ دار ہیں۔ منع یہ ہے کہ میرا حکم جو ہے اس کو تمام کائنات سے مقدم ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی مقدم ہو۔ نفس شرارت کرتا ہے، نفس گناہ مانگتا ہے، نفس شہوات کی طرف مائل ہے، لیکن اللہ کے نبی نے روکا ہے بندہ اللہ کے نبی کے حکم میں چلے۔ وقوله تبارك وتعالى وازواجه امهاتهم، اور میرے نبی کی بیویاں جو ہیں سب امت کے لیے مائیں ہیں، اے فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام والاعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم الى بناتهن واخواتهن بالاجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم، وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم، ونص الشافعي رضي الله تعالى عنه على أنه لا يقال ذلك، وهل يقال لهن أمهات المؤمنات؟ يدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا، فيه قولان صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لا يقال ذلك، وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ امت کے لیے مائیں ہیں۔ کیا معنی؟ احترام میں، اکرام میں، تقریب میں۔ یہ معنی نہیں کہ ماں ہے تو لہذا ہم بغیر پردے کے بھی داخل ہو جائیں، ماں ہے تو ماں کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے بھی ہم باتیں کریں، نہ، معنی ہے اکرام، اعظام، تکریم، شان۔ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی وہ تو ہمارے لیے ماں ہے، لیکن حضور کی بیوی کی بہن کے ساتھ یا حضور کی بیوی کی کسی بیٹی کے ساتھ کسی کا نکاح جائز ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ہاں جائز ہے، کہ آخر حضور کی بیٹیوں کا نکاح بھی تو ہوا ہے۔ حضور کی بیٹیاں ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں۔ پہلے آپ کا نکاح ہوا، پھر حضور نے 2 لڑکیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، ام کلثوم کا اور بی بی رقیہ کا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جو ہے وہ سیدنا علی سے ہوا، اور بی بی زینب کا نکاح جو ہے عمرو بن العاص سے ہوا۔ تو یہ تو واضح بات ہے کہ یہ تحریم جو ہے حضور کی بیویوں تک محدود ہے،
لیکن ایک قول ہے امام شافعی کا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی بیٹیوں سے بھی نکاح نہ کرے امت، ان کی بہنوں سے بھی نکاح نہ کرے امت، کہ تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ حضور کی مائیں ہیں تو گویا ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کا سب رشتہ ہمارے لیے واجب الاکرام ہے۔ اسی لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت معاویہ یا ایسے رشتہ دار جو ہیں حضور کو، ان کو خال المؤمنین کہیں گے، بعض کہتی ہیں کہ نہیں کہیں گے، بعض کہتی ہیں کہ کہنا جائز ہے۔ اچھا، ایسے امہات المؤمنین جو ہیں، اس میں عورتیں جو ہیں جمع مذکر سالم کے اسم میں تغلیباً آ جائیں تو بی بی عائشہ فرماتی ہے لا یقال ذلک، اور یہی مذہب ہے امام شافعی کا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ایک حقیقی ماں ہے، حقیقی ماں تو بندے کے لیے حرام ہے، ماں بیٹا علیحدہ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کوئی پردے کی ضرورت نہیں، کوئی خلوت میں منع نہیں، لیکن حضور کی بیویاں جو ہے ان سے آپ علیحدہ نہیں بیٹھ سکتے، نہ مل سکتے ہیں، پردہ بھی ہوگا، تمام احکام ہوں گے، صرف تکریم میں وہ ہمارے لیے ماں ہے۔ جیسے کہ حضور تکریم میں امت کے لیے باپ ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ ہم وارث بنیں گے یا حضور ہمارے وارث بنیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کی بیویاں امہات ہیں والنبی اب لہم، کہ گویا نبی جو ہیں ان کے لیے باپ ہیں، بلکہ تمام دنیا کے باپ بھی حضور پہ قربان، حضور کا شان تو بہت بلند ہے۔ اس لیے اللہ نے واضح فرما دیا کہ تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب سب سے زیادہ محبوب پیارا میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہوگا، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی پیارا۔ اب دیکھو نا جی کہ روزے میں ہے آدمی، شدید گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، نفس چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے روکا ہے، بندہ ہاتھ نہیں بڑھا، بھائی روزہ ہے، روزے میں کیسے کھا سکتے، صبر کر لوں گا، غسل کر لوں گا، کوئی ٹھنڈا پانی کا کپڑا اوپر ڈال لوں گا، لیکن پینا تو منع ہے نا، اللہ رسول نے منع۔ اور اللہ کا شکر ہے، یاد رکھو کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے اپنے نبی کی محبت جو ہے وہ ڈال دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ غازی علم الدین شہید جو گزرا ہے، جب ایک پنڈت نے، راجپال نے حضور کی شان میں گستاخی کی اور کتاب لکھی، تو علم الدین ایک جاہل آدمی تھا، ایک درخان کا بیٹا تھا، کوئی مولوی نہیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کوئی عالم نہیں، کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں۔ اس کو جب یہ بات پہنچی کہ راجپال نے میرے محبوب رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کی ہے، کتاب لکھی ہے، اور اس انداز میں کتاب لکھی ہے، اس کو جب پتہ لگا، اس نے کہا اپنے والد کو جا کے کہ ابا جان بس اب ناراض رہو نا، مجھے اجازت دے دے، میں جا رہا ہوں، میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا کہ میرے محمد مدنی کا دشمن بھی زندہ ہو اور میں بھی زندہ رہوں۔ انہوں نے کہا بس ابا جان میں نے فیصلہ کر، یا میں رہوں گا دنیا میں یا پھر وہ دشمن رہے۔ باپ بیچارے نے بڑا سمجھایا کہ بیٹا وہ بڑا ظالم پنڈت ہیں، ان کے ہندو ہیں، کافروں کی حکومت ہے، بڑا پہرا ہے، سیکورٹی ہے، گارڈ ہے، انتظام ہے، تو میں غریب آدمی ہوں کیا کروں گا، اس بات کو چھوڑ، مجھے مار ڈالیں گے نا، چلو میں نہیں مار سکوں گا، وہ مجھے تو مار دیں گے نا۔ بہرحال جناب وہ خنجر چھپا کے چلتا 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 ایسے انداز میں وہ شخص آتا ہے نا، جو لڑکا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، کچھ تعلیم نہیں، کبھی اس نے بخاری شریف کھول کے بھی نہیں دیکھی، کبھی حدیث پڑھی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، لیکن اللہ نے حضور کی محبت دل میں ڈال دی۔
وہ جناب اللہ کی مدد جب شامل حال ہو اور دنیا انسان فیصلہ کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وہ پہنچا اور وہ لیٹا ہوا تھا راجپال، بہت بڑا بھاری، بڑا قداور، بڑا طاقتور انسان تھا، لیکن اس نوجوان نے جا کے جناب خنجر سے وار کیا اور دل پہ سیدھا خنجر مارا، اور پھر اس وقت تک خنجر مارتا رہا جب تسلی نہیں ہو گئی کہ وہ کتا مر گیا. باہر نکلا، پکڑا گیا. اب ثبوت موجود ہے. وہ پولیس کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا اس نے میرے پاک نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا. بہرحال بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اور وہ جیل میں چلا گیا، ابتدائی عدالتوں میں گیا، ہر جگہ بیان دیا میں نے قتل کیا. اس دور میں محمد علی جناح وغیرہ جو ہیں بڑے چوٹی کے وکلاء میں سے تھے، اس نے بھی یہ مقدمہ لیا تھا، اور بھی بڑے بڑے چوٹی کے وکلاء جو تھے وہ سارے مفت مقدمہ لڑ رہے تھے. آخر وکیل بھی تو مسلمان ہیں نا، ان کے دل میں بھی تو حضور کی غیرت اور محبت ہے. سب وکیلوں نے مل کے کہا کہ بھائی ایک حل ہے علم و دین کے بچ جانے کا. انہوں نے علماء کو بلایا، مولوی کو، انہوں نے کہا اس بندے کو سمجھاؤ، بے وقوف کو، یہ انکار کر دے کہ میں نے نہیں مارا ہے. اگر یہ انکار کر دے کہ میں نے مارا نہیں ہے تو بس اس کو پھر ہم چھڑا لیں گے، اس کا پھر فکر نہ کریں. کیوں؟ کوئی موقع کا گواہ نہیں ہے، وہ تو خود کہتا ہے نا میں نے مارا ہے. کوئی گواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. اور پھر یہ ایک کمزور سا نوجوان ہے، اتنے 6 فٹ کے لمبے چوڑے ہاتھی کو مارنا آسان تھا؟ اس نے کیسے مار لیا؟ ایک دفعہ یہ انکار کر دے مقدمہ جانے اور ہم جانے. مولوی صاحبان نے بھی مشورہ کیا بھی اگر جان بچ سکتی ہے، کافر مر گیا، جان چھوڑی مر گیا، اب ضروری ہے کہ ہم خود بھی پھانسی چڑھیں؟ کافر تھا، دشمن رسول تھا، گستاخ تھا، زندیق تھا، مردود تھا، مر گیا، یہ کیا ضروری ہے کہ ہم بھی پھانسی چڑھ جائیں؟ تو وہ جیل میں گئے. اس وقت وہ بیچارہ کوٹھی لگ چکا تھا. گئے تو بڑے آرام سے بیٹھا ہے، مسکرا رہا ہے. مولوی صاحب نے کہا بابا تیرے پاس آئے ہیں، تم پڑے ہوئے تو نہیں ہے؟ اسے کہا جی میں تو جاہل آدمی درخان کا بیٹا ہوں، مجھے تو لکڑی چیرنا ویرنا آتا ہے، مجھے کیا پتا علم کیا ہوتا ہے. آپ میرے بزرگ ہیں، علماء ہیں، حکم فرمایا. انہوں نے کہا صرف انکار کر دو، ایک دشمن مردود مر گیا، یہ تو نہیں نا کہ تم بھی بلا وجہ اپنی جان دے دو. ساری باتیں مولویوں کی سنتا رہا، اور جب مولوی صاحبان نے تقریر ختم کی تو مسکرا کے کہنے لگا دیکھیں آپ علماء ہیں، مسئلہ تو آپ جانتے ہیں، میرے عشق میں دیوار نہ بنے درمیان. کہنے لگا یہ عشق کے خلاف ہے کہ مارا ہے اور مکر جائے. مارا ہے میں نے، اور اسی کوٹھڑی میں مجھے محبوب کی روز زیارت ہوتی. اللہ بڑے لاکھ تسبیحاں پڑھو کچھ نہیں ہوتا، عاشق بنو رسول اللہ. وہ زبانی کلامی عاشق نہیں ہے کہ ہر عمل حضور کے خلاف ہو اور کہو کہ ہم عاشق ہیں. کہا مولوی صاحبان کیا تقریریں کرنے آئے ہو؟ اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو میں نعرے لگاتا ہوا جاؤں گا اور وہ پھانسی کا رسا اپنے ہاتھ سے گلے میں ڈالوں گا. تم مجھے کہتی ہو مکر جاؤ؟ میں نے مارا ہے، بس بات ختم ہو گئی. نہیں بالکل شہید ہو گیا، پھانسی چڑھ گیا. اسی طرح صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر ہے، کہتے
کہتے ہیں میں نے دائیں طرف دیکھا تو معاذ ہے اور بائیں طرف دیکھا تو معوذ ہے. یہ دونوں بھائی تھے، نوجوان تھے، بچے تھے، ابھی مسیں بھیگ رہی تھی. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ ادھر بھی بچہ ہے ادھر بھی بچہ ہے. کوئی بہادر ہوتا تو میری مدد کرتا جنگ میں. یہ بھی نوجوان بچہ ہے، یہ بھی بچہ ہے، ان کو تو الٹا مجھے سپورٹ کرنا پڑے گا نا. وہ کہتا ہے میں یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے یوں بازو سے کوہنی سے ٹھوکا دیا اور کہتا ہے یا امی این ابو جہل، چاچا مجھے وہ ابو جہل تو دکھلاؤ میرے محمد کا دشمن. میں حیران. ابھی میں نے جواب دی کہ اس نے بھی مار دیا. کہا امی این ابو جہل، وہ میرے نبی کا دشمن، وہ ابو جہل کتا کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بیٹے کیا کرو گے تم؟ وہ کہتے ہیں چاچا تم اس بحث کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ ابھی جہل کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے سامنے صفیں بن رہی تھی، ابھی جہل صفوں میں کھڑا تھا، اور 6 فٹ کا لمبا جوان تھا. وہ تو معروف تھا نا، یہ لمبی گردن، لمبا سر، بڑا لمبا تڑنگا، ہاتھی کے برابر آدمی تھا. میں نے کہا او دیکھو لمبا جو کھڑا ہو. کہتے ابھی میرا ہاتھ واپس نہیں آیا اور شاہین کی تلواریں پہنچ گئی. دونوں اڑے جیسے شاہین اڑتا ہے، باز اڑتا ہے، اور دونوں کی تلواریں پڑی. یہ تھا عشق محمد مصطفیٰ کہ وہ صبر نہیں لینے دیتا، اس کو مسئلے نہیں پوچھتا، مسئلے مولوی کرتے. عقل عیار ہے 100 بھیس بنا دیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. یہ کون سا مسئلہ تھا جی حضور کے دندان شہید ہو جائے تو ویس کرنی دان توڑ دیں؟ کوئی مسئلہ ہے کوئی؟ نہیں. کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے دان شہید ہوں تو امتی بھی دان توڑ دیں؟ بس اس نے کہا حضور کے دان شہید ہو گئے، میرے کیوں رہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ عشق محمد مصطفیٰ ہے کہ رحمت دو جہاں کی وفات ہوئی، بلال مدینہ چھوڑ کے بھاگ گئے. سارے مدینے والوں نے زور لگایا. اس نے کہا مجھے خدا کے لیے مجبور نہ کرو، اب جب میں اذان کہوں گا اشہد ان محمد فأین محمد، میرا مدنی تو چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ربی. اس نے کہا مجھے برداشت نہیں ہو سکتا، اب مدینہ جانے تم جانو، ہم جا رہے ہیں. جس گلی میں میرا محبوب مجھے نظر نہ آئے میں کیوں رہوں؟ اس نے کہا میں تو ہر وقت جا کے اذان دیتا تھا اور حضور کو جگاتا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا تھا، اب میں کس کو جگاؤں گا، کس کے پاس جاؤں گا؟ یہ ہے عشق محمد مصطفیٰ، یہ ہے حضور کا عشق محمد مصطفیٰ کے. سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھی ہے، حضور کی وفات ہو گئی ہے اور فرماتی ہیں یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، اے میرے ابا آپ کیا گئے، آج تو جبریل بھی روٹ گیا، اب کس کے پاس آئے؟ اور حضور کی وفات کے بعد بھی صحابہ نہیں چلی، صاحب فراش ہو گئی، 6 مہینے بستر پہ رہی، فوت ہو. یہ عشق محمد مصطفیٰ ہے کہ پھر بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا نہیں گیا، بس ختم بستر پہ لے. مشکل کے ساتھ ضروری معاملات میں اٹھتی، مطلب بس صاحب فراش ہو گئی، 6 مہینے کے اندر اندر وفات ہو. اور ہم نے تو جھوٹے دعوے کیے ہوئے ہیں، عاشق رسول اللہ ہے، کملی والا، جان قربان، جان تمنا، لاکھوں سلام، صبح و شام داڑھی مڈاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ پاک، آپ نیک لوگ ہیں، سفر میں آئے ہیں، مہمان ہیں اللہ کے. مہمان اچھا بھی ہو مہمان ہوتا ہے، برا بھی ہو مہمان ہوتا ہے.
دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حضور کی کروڑواں حصہ قطرہ سا محبت نصیب فرما دے، کچھ ذرہ سا محبت نصیب ہو جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی عمل تو ہے نہیں جو پیش کریں گے، نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں ٹکریں مارتے ہیں، نہ پڑھنے کے برابر۔ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی غلط، قرآن پڑھتے ہیں اس پہ بھی عمل نہیں کرتے، حضور کی حدیث پڑھتے ہیں اس پہ بھی عمل نہیں کرتے، بس 4-5 مسئلے ہیں ان پہ امت کو لڑانا جانتے ہیں، اس کے علاوہ باقی ساری محبت پوری ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مال تمہارا ہے، میراث تمہارا ہے، بس محمد مدنی سارے جگ سے پیارا ہے، اپنی جائیدادیں خود تقسیم کرو، ہاں اگر قرضہ ہو تو محمد مصطفیٰ بوجھ اٹھائیں۔ وروي نحو هذا عن معاوية بن مجاهد بكرم الحسن وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه، أقاه البغوي واستانسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود رحمه الله. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك محمد بن عجلان القعقاع بن حكيم النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا دعاكم الغائط ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستتب بيمينه۔ اس حدیث پاک میں جو ابی داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل فرمائی ہے حضرت ابی ہریرہ سے، حضور پاک نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے والد ہوتا ہے، جیسے باپ اپنے بچے کو ہر بات سمجھاتا ہے، اٹھنا سکھاتا ہے، بیٹھنا سکھاتا ہے، بولنا سکھاتا ہے، حمام میں جانا سکھلاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بھی تمہارا والد ہوں اور میں بھی تمہیں سکھاتا ہوں کہ جب غسل خانے میں جاؤ، حمام میں جاؤ، نہ تو کعبے کی طرف رخ کیا کرو، نہ کعبے کی طرف پشت کیا کرو، رخ کرنا بھی منع ہے، پشت کرنا بھی منع ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا یستتب بیمینہ، اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کیا کرو بلکہ استنجے میں اپنا بایاں ہاتھ استعمال کیا کرو۔ وکان یامر بثلاثۃ احجار وینھا عن الروث والرمۃ، اور حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے استنجا کرنا ہو اور پانی نہ ہو تو کم از کم پھر 3 پتھر ہوں، 3 ڈھیلے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا خبردار کسی جانور کے گوبر سے بھی استنجا نہ کرنا اور کسی ہڈی سے بھی استنجا نہ کرنا، کیونکہ اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی کو گوشت چڑھا دیتے ہیں، تمہارے بھائی جنوں کی خوراک بن جاتی ہے، اور اسی طرح وہ گوبر جو ہے اللہ اس میں پھر وہی سبزہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ بھی تمہارے جنوں کی سبزی بن جاتی ہے بھائیوں کی۔ لہذا غسل خانے میں جائیں، حمام میں جائیں، قضاء حاجت پہ جائیں، ڈیلا استعمال کریں، کبھی گوبر استعمال نہ کریں، کبھی ہڈی استعمال نہ کریں، اور اسی طرح کبھی دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں۔ وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الجامع الثاني أنه لا يقال ذلك واحتجوا بقوله۔ اسی حدیث سے بعض علماء فرماتی ہیں کہ حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو حضور ہمارے والد ہیں، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہ یہ تو حضور نے محبت میں فرما دیا، حضور کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم وہی لفظ کہیں گے جو قرآن اجازت دے، جس کی قرآن اجازت نہ دے ہم نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ وقوله تعالی وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، في كتاب اللہ سے کیا مراد ہے؟ فی حکم اللہ من المؤمنین والمہاجرین، القرابات اولا بالتوارث من المہاجرین والانصار۔ پہلے میرے پاک نبی نے مدینے جانے کے بعد جب مہاجر و انصار کو بھائی
بھائی بنایا تھا تو ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے. اب اللہ نے حکم دے دیا کہ وراثت کا تعلق رشتہ داری سے ہے, وراثت کا تعلق تمہارے خون سے ہے, تمہارے نسب سے. اب باقی سارے مسئلے ختم ہو گئے. وہذہ ناسخۃ لما کان قبلها من التوارث بالحق والمواخات الذي كانت بينهم كما قال ابن عباس وغيره كان المهاجري يرث الانصاري کہ مہاجر بھائی جو تھا وہ انصاری کا وارث بنتا تھا, انصاری جو تھا وہ مہاجر کا وارث بنتا تھا. کہتون قراباتہ وذوی رحمہ للإخوة الذی آخا بینہما, یعنی جو اپنے رشتہ دار تھے ان کو وارث نہیں بناتے تھے, وہ کہتے تھے اس کو میرے نبی نے ہمارا بھائی بنایا ہے, یہی ہمارا وارث بنے گا. لیکن بعد میں اللہ نے حکم دے دیا وراثت رشتہ داروں کا حق ہے. وَقَدْ قَالَ سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف وقد أورد في ابن أبي آدم حديث عن الزبير بن العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي بكر المصعبي من ساكن بغداد عن عبد الرحمن بن الزناد عن هشام بن عروة النبي الزبير بن العوام رضي الله عنه قال انزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قریش والانصار. وہ فرماتی ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, اللہ کے نبی نے ہمیں بھائی بنایا تھا, ہم ایک دوسرے کے مہاجر و انصار وارث بنتے تھے, لیکن اللہ نے بعضهم مولا ببعض في كتاب الله وذلك ان معاشر قریش لما قدمنا المدینہ قدمنا ولا اموالنا, جب ہم مدینے میں پہنچے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. فوجدنا الانصار نعم الاخوان, مدینے والوں کو ہم نے بڑا بہتر بھائی پایا. فواخیناہم ووارثناہم, ہم ان کے بھائی بن گئے, ان کے وارث بن گئے. فآخا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن زید, وآخا عمر رضی اللہ عنہ فلان, وآخا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ من بنی زریق بن سعد الزرقی, ويقول الناس بعض الناس غیرہ. قال الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ واخیت وانا کعب بن مالک وجئته فابتلعته وجدت الصراط سقله فيما يرى والله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى انزل الله هذه الايه فينا معشر قريش والانصار خاصه ورجعنا الى مواريثنا. حضور پاک نے حضرت ابو بکر جو تھے خارج ابن زید کے بھائی بنے, اسی طرح حضرت عمر حضرت عثمان بنی زریق سے, اسی طرح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کعب ابن مالک کا بھائی بنا. میں اس وقت آیا کہ جب دیکھا کہ ہتھیاروں نے اس کو زخمی کر دیا ہے, لیکن میرا بیٹا اگر وہ ان دنوں میں فوت ہو جاتے تو میں ان کا وارث بن جاتا. لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَاللَّهُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اب وراثت رشتہ داروں کو ملے گی. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا, اللہ نے فرمایا میراث تو رشتہ داروں کا ہے, لیکن اگر تم اپنے بھائی دوستوں سے کوئی بھلائی کرنا چاہو, کچھ دینا چاہو تو منع نہیں دے سکتے ہو. ایداب المیراث لیکن نصر والبر والصلۃ والاحسان والوصیہ, اب میراث تو نہیں ملے گا لیکن مدد کر سکتے ہو, بھلائی کر سکتے ہو, صلہ کر سکتے ہو, احسان کر سکتے ہو. کان
ذلك في الكتاب مسطورا کان ای ھذا الحکم وہوا یہ حکم جو ہے لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے کتاب میں ان اولو الارحام بعضهم اولی ببعض حکم من اللہ مقدر مکتوب فی الکتاب الاول الذی لا یبدل ولا یغیر اللہ نے ایسی کتاب میں لکھ دیا ہے یہ حکم اب کبھی تبدیل نہیں ہوگا کبھی اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا قالہ مجاہد وغیر واحد وإن كان ذلك الشرع خلافه في وقتهم لما له في ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينصر إلى ما هو جار في قدر الأدري وقضاء القدر الشرعي والله تعالى أعلم یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا موجود تھا اللہ نے حسب ضرورت التراسی بالہجرت کی اجازت دے دی پھر اللہ نے حکم منسوخ کر دیا اور وہی حکم جو ہے اب قیامت تک باقی ہوگا واللہ اعلم کہتے جی کہ اگر کسی بندے نے اللہ معاف کرے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں لیکن ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے اور ایک ہی دفعہ میں سب سے پہلے تو میرے عزیز یہ سمجھیں کہ طلاق حلال تو ہے لیکن اللہ کو ناپسند ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق سب سے مبغوض ترین امر جو ہے اللہ کے ہاں وہ طلاق لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین اور امام شافعی اسی طرح دیگر ائمہ کرام کا یہ مسئلہ ہے متفق کہ 3 جو ہے وہ 3 ہوتی ہیں وہ 1 نہیں ہوتی البتہ بعض علماء اہل حدیث رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ چونکہ سنت یہ ہے کہ 1 طلاق دے پھر اگلے طہر میں 1 طلاق دے پھر اگلے طہر میں 1 طلاق دے اس نے زیادتی کی ہے کہ 1 مجلس میں دی ہے لہذا 1 شمار ہوگی تو بہرحال یہ ان کا تو قول ہے لیکن احناف اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ 1 ہے اور 3 والد فوت ہو گئے آپ 4 بھائی ہیں ہمارے آپ کے والد نے جو چھوڑا وہ 4 بھائیوں کی کمائی سے ہے لیکن مسئلہ سمجھو کہ آپ 4 بھائیوں نے کما کے والد کو دے دیا تو اب والد مالک بن گیا 4 کی کمائی ہو یا 3 کی ہو یا 2 کی ہو یا 1 کی والد کے مرنے کے بعد 4 وارث بنیں گے اور اگر آپ نے والد کو نہیں دیا تھا یہ تھا کہ جی آپ کام چلائیں لیکن ملک ہمارا ہے ہم نے کمایا پھر بھی آپ 4 وارث ہیں یہ حق نہیں پہنچتا بڑے بھائی کو کہ 3 کا حصہ کھا جائے دنیا میں کھا جائے گا آخرت میں کیا کرے گا بہرحال کوئی بات نہیں انگریزی وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں جو گزر گئی بات کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں وقتی بات ہوتی ہے جیسے تم نے کی ایسے ہم نے کی میں نے وضو کیا کافی دیر کے بعد یاد آیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے کیا کروں دوبارہ کر لو بس کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی اپنے شک میں کیوں رہو جا کے دوبارہ وضو کر لو کہتے کہ یہ پتھر جو ہم انگوٹھی میں پہنتے ہیں یہ پتھر ہیں اور کیا اصل ہے ایک زینت ہے بس اور کیا ہے کچھ بھی نہیں بہرحال افضل تو یہ ہے کہ انگوٹھی پہ نام لکھا ہو تاکہ وہ مہر بھی بن جائے لیکن اگر کوئی آدمی انگوٹھی میں پتھر پہنتا ہے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فسہ حبشی حضور کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا وہ حبشے کا تھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ حبشے کی طرز پہ بنا ہوا تھا
اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں وہ حبشے کا پتھر تھا۔ تو بہرحال پتھر کوئی بھی ہو، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ جب حجر اسود نفع نقصان نہیں دیتا تو انگوٹھی کا پتھر کیا نفع نقصان دے گا بھائی؟ آذان کے دوران میں باتیں کرنا جائز ہے۔ اگر باتیں دین کی ہیں تو جائز ہے، اگر باتیں غیر دینی ہیں تو ویسے ہی حرام ہے، اور اذان کے وقت تو زیادہ حرام ہے۔ بلکہ حدیث یہ ہے قولو کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہو۔ یہ حکم نہیں کہ جب مؤذن کہے تم باتیں کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قولو کما یقول المؤذن، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے تھے کہ کعبے کی طرف اگر پاؤں کر کے لیٹا جائے، میرا بھائی یہ مختلف ملک کے رواج ہے۔ بعض ملکوں میں پاؤں کرنا جو ہے وہ توہین سمجھا جاتا ہے، وہ کبھی پاؤں نہ کریں کیوں کعبے کی احانت حرام ہے۔ بعض ملکوں میں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا، لہذا وہ اگر کر کے لیٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کہ ان کی نیت میں توہین ہے ہی نہیں۔ میری بیوی برس کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، سب سے بڑا علاج تمہارے پاس زمزم ہے۔ زمزم پیو بھی، پلاؤ بھی، ان جگہ پہ زخموں کو دھو بھی، اور یقین رکھ کر اللہ قادر ہیں شفا دیں گے۔ میاں اپنی بیوی سے احرام کی حالت میں 7 یا 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں مینا میں جانے سے پہلے بیوی کو ملتا ہے۔ بیوی کنکریاں مارنے حج سے فارغ ہونے کے بعد حلال۔ 8 کو کیسے بیوی کنکریاں مار کے آ گئی؟ مسئلہ تو سمجھاؤ نا۔ 8 کو تو ہم نے مینا جانا ہے، کنکریاں مار کے تو 10 کو واپس آئیں گے، 8 کو کیسے واپس آئے؟ بہرحال اگر بیوی نے کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، بال کٹا لیے، لیکن طواف زیارت نہیں کیا، تب بھی خامد پہ حلال نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی آدمی 8 تاریخ کو مینا جانے سے پہلے ابھی احرام نہیں باندھا، احرام باندھنے سے پہلے اپنی بیوی سے ملتا ہے، بعد میں غسل کرتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھتا ہے، وہ کوئی بنا نہیں۔ احرام کی حالت میں ملنا حرام ہے، اور اگر عرفات سے پہلے میاں بیوی مل جائیں دونوں کا حج برباد ہو گیا۔ اور اگر دونوں نے عرفات کر لیا ہے اور کنکریاں نہیں ماری، پھر میاں بیوی مل گیا تو ایک بدنہ دینا پڑے گا، ایک اونٹ دینا پڑے گا، ایک گائے دینی پڑے گی، کہ ابھی کنکریاں بھی نہیں ماری، طواف زیارت بھی نہیں کیا۔ اور اگر دونوں نے کنکریاں مار لی ہیں اور طواف زیارت نہیں کیا، اب بھی دم پڑ گئی کہ طواف زیارت کے بغیر تحلل کامل نہیں ہوتا۔ میں 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مکے میں رہتا ہوں، میرا کام کوئی سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال آپ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے، بس لگ جاؤ انشاءاللہ، اللہ کافی ہے۔ ہمارے مسجد کے مولوی 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، شرارت کرتے ہیں، انتظام کے لحاظ سے منع کرتے ہیں، شرعاً منع نہیں کرتے۔ یہ کوئی ایسا جرم نہیں، ویسے بچوں کو آنے دیا جائے، منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض بچے شرارتیں کرتے ہیں، آگے مسجد کے نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی نے انتظامی طور پہ روکا ہے تو کوئی بات نہیں۔
مکہ گئے، مکے سے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ گئے، مدینہ منورہ سے واپسی پہ عمرے کی نیت نہیں کی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ عمرہ بھی کریں، فوراً مدینے جا کے واپس عمرہ کر لیں، ورنہ آپ کو دم دینی پڑے گی۔ دم دینی پڑے گی کا معنی یہ ہے کہ بکری ذبح کرنی ہے، قیمت مارکیٹ میں ہوگی، منڈی میں کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی 200 کبھی 250 کبھی 300 کبھی 400، اللہ عالم آج کل کیا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ہوٹل میں چلا گیا، سر پہ اس طرح نہیں پھروایا، کپڑے پہن لیے لیکن پھر پھروایا، اگر 1-2 گھنٹے کے اندر اندر سر پہ کپڑا اس طرح پھروا لیا کوئی دم نہیں۔ اگر کپڑے پہنے 7-8 گھنٹے گزر گئے، اس طرح بھی پھروائے، دم بھی ادا کرے۔ مسجد عائشہ سے جو میقات ہے ان سے عمرہ ہو سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سابقہ جو نمازیں رہ گئیں، سب سے پہلے تو توبہ کرو، اللہ توبہ سے گناہ معاف کر دے، اس کے بعد جتنا ہمت ہے بس پڑھتے رہو، نفلوں کے بجائے وہی قضا پڑھتے رہو۔ وتر 3 رکعتیں ملا کے بھی جائز ہے، 2 پہ سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھیں تو جائز ہے۔ حرم میں طواف کرنا بہتر ہے یا درس سننا بہتر ہے؟ علم حاصل کرنا فرض ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ اگر ایک آدمی یا مرد یا عورت نماز پڑھتی ہے، نماز میں خیال آتے ہیں، اگر وہ تھوڑی آواز کے ساتھ قرآن پڑھے، اکیلی ہے، کوئی آواز نہیں سنے گا، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خیالات آتے ہیں، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت عمرے پہ آئے، خاوہ محرم کا ہونا ضروری ہے، طواف کی حالت میں ضروری نہیں، محرم سفر میں ہوتا ہے، طواف سفر تھوڑا ہے، سفر میں خطرہ ہوتا ہے، اللہ کے طواف میں، اللہ کے گھر میں کیا خطرہ ہے ہمیں بیوی پر؟ حضور پاک کی حقیقی اور سگی اور سلبی بیٹیاں جو ہیں وہ 4 ہیں، بی بی زینب ہے، رقیہ، ام کلثوم، بی بی فاطمہ۔ عمرہ جو ہے کوئی زندہ آدمی ہے، میرا بھائی مسئلہ سمجھو، اگر اس نے تمہیں وصیت کی کہ بھائی میرے لیے عمرہ کرو، پھر تو ائمہ اجازت دیتے ہیں، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ اس کا ایک حل ہے کہ عمرہ تم اپنے لیے کرو، اس کی نیت نہ کرو، جب عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤ اور دعا مانگو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اس سے جھگڑا بھی نہیں رہے گا، اختلاف بھی نہیں رہے گا، اور تمہارا مرچہ بھی حل ہو گیا۔ اور جو لوگ رشتہ دار فوت ہو گئے، ہمارے عزیز اقارب فوت ہو گئے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ جو ہے مسجد عائشہ سے، دیکھیں نا، جو آدمی حرم میں ہے اس کے لیے لازم ہے کہ حدود حرم سے باہر نکلے۔ اب اس کی مرضی ہے مسجد عائشہ نکلے، جعرانہ نکلے، عرفات نکلے، جدہ نکلے، جدھر مرضی آئے جائے، لیکن مسجد عائشہ کا حل جو ہے یہ قریب ہے اللہ کے حرم کے۔ پھر مسجد عائشہ سے حضور کے حکم پہ بی بی عائشہ نے عمرہ فرمایا، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر نے عمرے فرمائے ہیں۔ تو اس لیے علماء احناف اور شوافع کہتے ہیں کہ یا آدمی عمرہ تنعیم سے کرے یا جعرانہ سے کرے۔ جعرانہ جو ہے وہ یہاں سے طائف کے راستے میں ہے۔ میرے آقا جب جنگ حنین کے بعد جنگ فتح ہو گئی تو مقام جعرانہ پہ کئی دن حضور نے قیام فرمایا، اور پھر جعرانہ سے حضور خود احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ کہتے جی
کہ عمرہ سفر میں ایک کریں 1000 کریں 100 کریں کوئی منع نہیں. آج کل ایک نیا مسئلہ چل پڑا ہے، ہر کام میں کٹوتی کر رہے ہیں. بھئی ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں، نہیں 2 کافی ہیں. بعد والی انہوں نے کہا موقع شوقدہ کوئی نہیں ہے، پڑھو تو ٹھیک ہے، السلام علیکم جاؤ گھر. آہستہ آہستہ ہر چیز چھوٹتی جائے گی، پتہ نہیں باقی بچے گا کیا. اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ من تہاونا فی النوافل حرمت اور اوقب بحرمان السنت، جو آدمی نفلیں پڑھتا تھا اور نفل چھوڑ دی اللہ سزا دیتے ہیں، سنت چھوٹ جاتی ہے. اور جو سنتیں پڑھتا تھا اس میں سستی کرے گا اللہ فرضوں سے بھی محروم کر دے. ہمیشہ یاد رکھیں، نفل بھی پڑھو، عبادت بھی کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. جب ایک حکم، مسئلہ یہ ہوتا ہے چیز وہ بدعت ہے جس کا اصل قرآن حدیث میں نہ ہو، وہ بدعت ہے. اب عمرے کا اصل تو قرآن میں موجود ہے، نبی کی حدیث میں موجود ہے. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. اچھا، طواف کا حکم قرآن میں موجود ہے، نبی کی حدیث میں موجود ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ بھئی تم 10 طواف روز نہ کرو کہ حضور نے نہیں کی لہذا بدعت ہوگی، یہ تو جہالت ہے. طواف ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جب عبادت ثابت ہے اب اس کو 100 دفعہ کرو یا 1 دفعہ کرو یا 10 دفعہ کرو. ورنہ تو میرے آقا نے کبھی 10 طواف نہیں کیے، لہذا جو لوگ 10 طواف روز کے کرتے ہیں نعوذ باللہ گناہگار ہیں. میرے آقا نے زندگی میں 1 حج کیا ہے، تم نے 10 حج کیے ہیں، اس کا مطلب ہے تم دین کے مخالف ہو، نبی کی حدیث کے مخالف ہو. بھئی جب حج ثابت ہے اب 1 کرو یا 100 کرو. جب عمرہ ثابت ہے 1 کرو یا 1000 کرو. واللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم. میں نے عمرہ کیا ہے اور حالت احرام میں نے چپل پہنی ہوئی تھی، چپل اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی لیکن گٹے تو ظاہر تھے، نہ کوئی حرج نہیں، ٹخنے ظاہر تھے تو کوئی حرج. افضل یہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ یہ ہڈی بھی ظاہر ہو اور ٹخنے بھی ظاہر ہو. لیکن اگر صرف بھی ٹخنے ظاہر تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کا عمرہ ٹھیک ہے، بلا وجہ وہاں میں نہ پڑے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں. یا اللہ عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، فلک میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں. ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما.
یا اللہ تمام اسلامی ملکوں پہ رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، اللہم اصرف عنا وعن اہلنا واولادنا واخواننا واموالنا کید الکائدین وحقد الحاقدین وحسد الحاسدین ومکر الماکرین وسحر الساحرین وظلم الظالمین، یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ حضور کی امت کے ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا داعی بنا، دین کا سپاہی بنا، اور دین کی دعوت دینے والا اور